کرے کوئی علم ہم پہ گرا ہے، کیا عرض کرے کوئی علم ہم پہ گرا ہے، ہم روتے ہیں کیوں آپ تسلی نہیں دیتی، اے مادر عیسیٰ تمہیں کیا ہوا ہے، اے مادر عیسیٰ تمہیں کیا ہوا ہے، کس طرح تمہیں حالت زارنی دکھائے، اما غم فرصت میں جگر چاک ہوا ہے، اما غم فرقت میں جگر چاک ہوا ہے، سب راہ تو آرام گیا آپ کے ہمراہ، تقدیر میں اب سینہ زنی آہو بکا ہے، تقدیر میں اب سینہ زنی آہو بکا ہے، اب کون سلائے گا ہمیں پیار سے شب کو، اما نہیں ایسا کوئی غم خار رہا ہے، اما نہیں ایسا کوئی غم خار رہا ہے، آپ اٹھ کے ذرا دیکھیے حالت تو ہماری، آپ اٹھ کے ذرا دیکھیے حالت تو ہماری، زلفیں ہیں بھری خاک میں، کرتا بھی پھٹا ہے، زلفیں ہیں بھری خاک میں، کرتا بھی پھٹا ہے، پیغام رساں گلشن جزاک اللہ۔ میں گزارش کروں گی ذاکرہ روبی زیدی صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور مجلس کو خطاب کریں۔ حاضرین مجلس السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد، اللہم اللهم صل صل على علی محمد وآل محمد وعجل الفرج، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین،
من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقانه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. آج کی تقریر جناب خدیجۃ الکبریٰ اور جناب فاطمہ بنت اسد کے سلسلے سے ہو رہی ہے۔ فاطمہ بنت اسد محسن اسلام ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد قسیم جنت والنار امیر المومنین کی ماں فاطمہ بنت اسد وہ بنی ہاشم کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور حضرت محمد کے چچا کی بیوی ہونے کے ساتھ آپ کی پرورش کرنے والوں میں شامل تھیں۔ محمد عربی کی پرورش میں اہم کردار ادا کیا تھا، اس لیے آپ ان سے بے حد محبت ادا کرتے تھے۔ فاطمہ بنت اسد ان ابتدائی خواتین میں شامل تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت کی۔ آپ تاریخ آدمیت کی وہ واحد خاتون ہیں جنہوں نے کعبے کی دیوار کے پاس جا کر کہا تھا، اے دیوار حرم مجھے راستہ دے دے، تو دیوار کعبہ مسکرائی بھی کیا، کھلکھلا کے ہنسی اور فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو گئیں۔ یہ وہ بیوی ہیں جن کی گود میں رسالت اور امامت دونوں پلی ہے۔ یہ وہ دو خاتون ہیں جن کا اسلام پر احسان ہے، ایک فاطمہ بنت اسد اور دوسری خدیجۃ الکبریٰ۔ خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ اپنے یہاں کم ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دوسرے نہ کریں تو فرض ہم پر زیادہ بنتا ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ام المومنین کون ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ کر کے دنیا کو یہ بتائیں کہ ان کا کردار، ان کے مناقب، ان کے فضائل کیا ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا کردار جب عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس وقت بھی جناب خدیجہ عظمت و وقار کے اس ہمالیہ پر کھڑی تھیں جہاں مرد گرد کارواں بنے ہوئے تھے۔ حدیثوں میں ہے سارے لوگ رشتے کے سلسلے میں خدیجہ سے حریص تھے، رشتے آ رہے تھے، مگر جناب خدیجہ نہیں کی قینچی سے سارے رشتوں کو کاٹ رہی تھیں اور انتظار کر رہی تھیں کہ وہ جن کی علامتوں کو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے توریت، زبور، انجیل ساری الہی کتابوں میں پڑھا تھا، ایسا نہیں تھا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے رسالت مآب کے حسن کو دیکھ لیا ہو اور دیکھ کر کہہ رہی ہوں کہ ہم ان سے شادی کریں گے۔ نہیں، جناب خدیجہ نے رسالت مآب کے حسن و جمال کو دیکھ کر شادی کا فیصلہ نہیں کیا۔ توریت اور انجیل میں جو علامت نبوت کی بیان کی گئی تھیں، جب ان علامتوں کو ذات پیغمبر پر مرتبط کر لیا اور دیکھ لیا کہ یہی خاتم الانبیاء ہیں، تب انہوں نے اپنی قسمت کا فیصلہ کیا۔ خدیجہ ہے، زلیخا نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ایک دن جناب خدیجہ نے خواب دیکھا کہ ان کی شادی ایک ایسے انسان سے ہو رہی ہے جسے پورا عرب اور پورا مکہ جگمگا گیا ہے۔ خواب سے بیدار ہوئی، اس خواب کو اپنے چچیرے بھائی سے جو علم سماوی کے مالک تھے بیان کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں، خدیجہ تمہاری شادی ایسے انسان سے ہوگی جس سے تمہیں دنیا و آخرت میں عزت ہوگی، اور وہ محمد عربی ہے۔ تاخیر نہ کرو، تم پیغمبر کے پاس رشتہ عقد کو بھیجو۔ جب جناب خدیجہ خود مطمئن ہو گئیں کہ یہ نبی خاتم الانبیاء ہے تو پھر خود ہی پیغام عقد دے دیا۔ پھر رسالت مآب آئے ابو طالب کے پاس اور کہا، چچا ایسی بات ہے۔ ابو طالب نے فرمایا، ہاں میرے لال، اب ہاں کرو، چاہ تو میں بھی یہی رہا ہوں بہت دنوں سے، مگر یہ رشتہ دے نہیں رہا تھا، اس لیے جناب خدیجہ سب رشتوں کا انکار کر رہی تھیں۔ اب خدیجہ نے خود رشتہ دیا ہے تو ہماری مرضی بھی یہی ہے۔ جناب ابو طالب نے فرمایا، میرے لال ہاں کرو، شادی کے سارے اخراجات میں پورے کروں گا۔ جناب ابو طالب نے بھتیجوں کو اپنے ہاتھ سے دولہا بنایا، ابراہیم کا امامہ سر پر رکھا، موسیٰ کا عصا ہاتھ میں لیا، عیسیٰ کی نالین پاک پہنائی، اسماعیل کی ردا دوش پر اڑائی اور عبد المطلب کا کرتا پہنایا
اور بارات لے کے چلے۔ سردار بطحا اپنے سر پر امامہ باندھے ہوئے اس بارات کی قیادت کر رہا تھا۔ بارات بڑے گھر پہنچی۔ اب کس راوی کی ہمت ہے کہ وہ وہاں کی منظر کشی کرے، اس لیے کہ وہاں نور مزاجی اور نور حقیقی دونوں شامل حال ہیں۔ خدیجہ کا محل لقے نور بنا ہوا تھا۔ میسرہ اور ورقہ بن نوفل سارے لوگ نے ویلکم کیا۔ ابو طالب نے صیغہ عقد جاری کیا۔ بارات رات بھر رکی۔ صبح سویرے ابو طالب اپنی بہو کو رخصت کرا کے اپنے گھر لے کر آئے۔ تاریخ اسلام کے پہلے محسن ہیں کہ 3 دن تک اپنے گھر ولیمے کا انتظام کیا۔ جب 3 دن تک ابو طالب اپنے گھر ولیمہ کر چکے تو محسرہ آیا جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کا غلام تھا۔ کہا شہزادی نے کہا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی اس رسم کو اپنے گھر میں قائم کروں، یعنی ولیمے کی رسم کو۔ ابو طالب نے اجازت دی۔ جیسے ہی عقد ہو گیا تو اپنے گھر کے بزرگ سے اجازت لے کر عورتوں کو نصیحت دے دی کہ عورت اپنے گھر کی شہزادی بھی ہو تو نکاح کے بعد جب سسرال میں آئے تو بزرگوں کے مشورے سے کام کرے۔ ابو طالب نے نکاح پڑھایا۔ بس جناب خدیجہ نے اپنے گھر دعوت کا انتظام کیا، اور یہ دعوت 3 دن نہیں، 3 ہفتے نہیں، 3 مہینے نہیں، بلکہ پورے 6 مہینے تک چلی۔ اور یہ ہوتا رہا کہ لوگ جو آنا چاہے آ جائے، جتنا کھانا چاہے کھائے، اور جتنا لے جانا چاہے لے جائے۔ لوگ آتے تھے، کھاتے تھے اور کھانا لے جاتے تھے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ غریبی مٹاؤ، غریبی مٹاؤ، غریبی، تو غریبی صرف زبان کے کہنے سے نہیں مٹتی بلکہ ایثار خدیجہ سے مٹتی ہے۔ بس جناب خدیجہ نے اپنے گھر 6 مہینے تک ولیمہ کیا، اور میں کہوں گی یہ ولیمہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک لنگر تھا جو جناب خدیجہ کر رہی تھیں۔ اور مورخ کو لکھنا پڑا کہ 6 مہینے تک پورے عرب میں کوئی فاقے سے نہیں رہا۔ ابو طالب نے بڑی شان کے ساتھ نکاح پڑھایا، اور اللہ نے اس خلوص کو قبول کیا اور اس نسل کو کوثر عطا کر دیا۔ یہ کوثر جو قیامت تک رہے گی۔ اب امامت قیامت تک رکھ دوں گا۔ جو امامت ملی ہے وہ ددیالی میراث بھی ہے اور ننیالی میراث بھی ہے، اس لیے کہ یہ سلسلہ بھی خدیجہ کا اور ادھر بھی سلسلہ ابو طالب کی میراث کا ہے۔ اس کی بنیاد جو بنی ہے وہ یہی شادی بنی ہے۔ اب ہم خدیجہ سے پوچھیں، آپ کی عظمت اور فضیلت اتنی زیادہ ہے، خدا آپ کی تعریف کر رہا ہے، رسالت مآب آپ کی تعریف کر رہے ہیں، قرآن آپ کے لیے رتب اللسان ہے، پھر یہ دنیا آپ کا ذکر کیوں نہیں کرتی؟ دنیا آپ سے ناراض کیوں ہے؟ آپ کی خدا کیا ہے؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے آواز دی، ہماری صرف ایک غلطی ہے، ہماری ایک خطا ہے کہ ہم حکومت کے رشتہ دار نہیں تھے، خاندان عصمت و طہارت کے رشتہ دار تھے، اس لیے دنیا ہم سے چڑ رہی ہے۔ جس طرح سے اسلام کی ترویج کو پیغمبر دیکھ رہے تھے اسی طرح خدیجہ بھی دیکھ رہی تھیں، اسی لیے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ شیب ابو طالب میں رہیں، درختوں کے پتے کھائے، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا۔ فاطمہ کمسن تھیں، فاطمہ بھوکی رہتی تھیں، عرب قہقہا لگاتے تھے۔ بس خدیجہ نے کسی بھی وقت کوئی شکوہ نہیں کیا، یہاں تک کہ جب شیب ابو طالب سے باہر آئیں تو بی بی کمزور ہو گئیں۔ اب رمضان کا خدیجۃ الکبریٰ نے روزہ رکھا، 9 روزے مکمل ہو گئے۔ 10 رمضان کی صبح آئی، رسالت مآب گھر سے نکلنا چاہتے تھے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے دامن کو پکڑ لیا اور دامن پکڑ کر کہا، اے اللہ کے رسول، آپ جا رہے ہیں۔ جیسے ہی رسول رسالت مآب نے مڑ کر دیکھا، کہا خدیجہ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ اتنا سنا
کہ رسول نے فرمایا ہائے رے خدیجہ تم نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، یہی قضا و قدر و الہی ہے۔ بس اس کے بعد جناب خدیجہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ بیٹھ جائیے، میری چند وصیتیں سن لیجئے۔ اے رسول اللہ جب میں اس دنیا سے گزر جاؤں تو آپ ہی مجھے غسل دینا، آپ ہی مجھے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا، اپنے ہاتھ سے ہی مجھے قبر میں اتارنا اور اپنے ہاتھوں سے مجھے دفن کر دینا۔ لیکن ہاں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے دفن کرنے سے پہلے آپ میری قبر میں لیٹ جانا تاکہ آپ کی رحمت و برکت میری شامل حال رہے۔ ہاں عزادارو یہی فاطمہ بنت اسد نے کہا تھا کہ آپ میری قبر میں لیٹ جائیں۔ ادھر خدیجۃ الکبریٰ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ آپ میری قبر میں لیٹ جانا۔ ہاں پیغمبر اسلام خدیجہ کے ہر جملے پر گریہ کر رہے تھے اور یہ کہتے جا رہے تھے خدیجہ تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جناب خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں یا رسول اللہ میری فاطمہ بڑی کم سن ہے، اس کا خیال رکھنا، دوسری شادی کرنا تو اس کا خیال رکھنا۔ رسول اللہ کہتے ہیں وہ میرے لیے بہت عزیز ہے، سب سے عزیز ہے، میں فاطمہ کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ اور پھر کہا یا رسول اللہ آپ مجھے بھولیے گا نہیں، میری قبر پر آ کر تلاوت قرآن پاک کرتے رہنا۔ بس جیسے ہی یہ کہا رسالت مآب نے ایک چیخ ماری اور کہا خدیجہ کیسی باتیں کرتی ہو، کیا تم بھولنے کے قابل ہو؟ تم تو وہ ہو جب دنیا نے مجھے جھٹلایا تو تم نے مجھے صادق اور امین کہہ کر پکارا، جب دنیا نے مجھے مال سے نہ محروم کیا تو تم نے مجھے غنی بنایا۔ بس اس کے بعد پیغمبر اسلام باہر نکلے، ادھر شہزادی اندر گھر میں آئی، آ کر جناب فاطمہ کو گود میں لیا، ننھی بچی ہے، ننھے بچی کے ہاتھوں کو پیار کیا اور پیار کرنے کے بعد کہتی ہے اے میری لاڈلی آج کے بعد تجھے ماں کا پیار نصیب نہ ہوگا، آج کے بعد تجھے ماں کی ممتا نصیب نہ ہوگی، آج تیری ماں اس دنیا سے جا رہی ہے مگر میری ایک وصیت ہے فاطمہ اپنے بابا کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد ادھر اسما داخل ہوئیں جو جعفر کی زوجیت میں تھیں، ادھر خدیجہ کو روتے ہوئے دیکھا، کہا کیا بات ہے؟ کہا تمہیں معلوم ہے آج میری زندگی کا آخری دن ہے، میں چاہتی ہوں تم سے بھی کچھ وصیتیں کر لوں، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہا میری وصیت پوری کرو گی؟ کہا اگر زندگی نے موقع دیا وصیت پوری کروں گی۔ تو کہتی ہیں اسما تمہیں معلوم ہے جب لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے اور وہ دلہن بن کر اپنے شوہر کے گھر جس وقت اپنے گھر سے جاتی ہیں تو اس وقت انہیں ماں بہت یاد آتی ہے۔ اے اسما جب میری فاطمہ دلہن بنے گی تو یہ ماں نہیں رہے گی، وعدہ کرو گھر سے ماں بن کے رخصت کرنا۔ اسما کہتی ہیں بی بی نہ گھبرائیے، ہم ماں بن کے زہرا کو رخصت کریں گے۔ بی بی کہتی ہے میری ماں حجرے میں گئی، تسبیح و تہلیل کی آواز آتی رہی، جب تسبیح و تہلیل کی آواز منقطع ہوئی میں دوڑی ہوئی گئی تو میری ماں کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی تھی۔ اسما اور میں بلک بلک کے رونے لگی۔ اسی عالم میں رسالت مآب داخل ہوئے، وصیت کے مطابق خدیجۃ الکبریٰ کو غسل دیا۔ غسل دینے کے بعد اب جب کفن پہنانا چاہتے تھے تو فاطمہ نے ننھے ننھے ہاتھ اپنے بابا کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ اے بابا ٹھہر جائیے، مجھے اماں کی ایک وصیت آ گئی، اماں نے یہ کہا تھا کہ جب تمہارا بابا غسل دے دے تب اس وصیت کو یاد دلانا۔ پیغمبر رو کے کہتے ہیں جلدی بتاؤ کیا وصیت ہے؟ کہا میری ماں نے یہ وصیت کی تھی کہ جب تیرا بابا غسل دے دے تو اس سے کہنا کفن میں اپنا کرتا ہمیں دے دیں، ہماری شفاعت کے لیے وہی کرتا کافی ہے۔ پیغمبر چیخ مار کے روئے ہائے خدیجہ، ہائے خدیجہ۔ کہا زہرا جاؤ میرا کرتا لے کر آؤ۔ تاریخ کہتی ہے فاطمہ دوڑتی ہوئی گئی اور جیسے کرتا لے کر آئی دیکھا میرا بابا زار و قطار رو رہا ہے، دونوں ہاتھ چہروں پر مار رہا ہے، ریشے
मुबारक से आंसू टपक रहे हैं। मैंने कहा बाबा रोने का सबब क्या है, बाबा रोने का सबब क्या है? अपने बाबा को कभी इतना रोते हुए नहीं देखा। बस चीख मार के कहा फातिमा ना पूछो, गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा जब तुम कुर्ता लेने गई थी तो इतने में जिब्राइल अमीन नाज़िल हुए और उन्होंने कहा अल्लाह ने बात तोहफे दुरूद सलाम के कहा है कि हरगिज हरगिज कफन में अपना कुर्ता खदीजा को न दीजिएगा, बल्कि अल्लाह ने ये कहा ये मेरी कनीज़ खास है, मैं जन्नत से कफन भेज रहा हूँ, इस कपड़े में लपेट कर मेरी बारगाह में भेजिए। फातिमा से रिवायत है, फातिमा कहती है बाबा ये तो मेरे माँ की फजीलत है, ये मेरी माँ का मुकाम और ये मेरी माँ का शरफ है कि अल्लाह ने जन्नत से कफन भेजा। इस पर इतना रोने का सबब क्या है? पैगंबर रो के कहते हैं फातिमा अगर जिब्राइल ने बात को यही रोक दिया होता, हदीस रुक गई होती, मैं ना रोता। आगे का जो जुमला कहा मेरा कलेजा फट गया। जहरा कहती है बाबा जल्दी बताइए, मेरा भी कलेजा फटा जा रहा है। कहा जिब्राइल ने कहा है फातिमा अगर तुमसे कहने के लिए न कहा होता तो मैं कभी न बताता। कहा बाबा जल्दी बताइए। पैगंबर ने खदीजा की मैयत छोड़ी, फातिमा के दोनों बाजू पकड़े और रो के कहा जिब्रील ने कहा है कि जो फातिमा कुर्ता लेकर आ रही है वो कुर्ता फातिमा को वापस कर दीजिए और उनसे कहिए अपने पास हिफाजत से रखे और इसके बाद इस कुर्ते को ज़ैनब के हवाले कर दें और ज़ैनब से ये कहें कि करबला में जब असरे आशूर जब हुसैन आए तो ये कुर्ता हुसैन के हवाले कर दें। हाँ ज़ादारो हम मजलिसों में सुनते हैं कि रोज़े आशूर हुसैन ने रुखसत आखिर के वक्त कहा था ज़ैनब मेरा पुराना लिबास ले आओ। बस ये वही कुर्ता था जो ज़ैनब ने इमाम हुसैन को दिया था। हाँ हुसैन ने इस कुर्ते को चाक चाक किया और ज़ेबे तन किया और पहनकर जब मैदान में गए तो मैदान से वापस तो न आए, लेकिन एक आवाज आई अला कुतिलल हुसैन बेकरबला, अला जुबिहल हुसैन बेकरबला, हुसैन मारे गए, पंजे तन का खात्मा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातमे हुसैन या हुसैन हुसैन। हुसैन 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 हुसैन। नहीं दुनिया से कज़ा हाय हाय, ज़ौजाए महबूब खुदा हाय हाय, कर गई दुनिया से कज़ा हाय हाय, ज़ौजाए महबूब खुदा हाय। फातिमा ज़हरा की है अब चश्मे नाम, साया मादर जो उठा हाय हाय, कर गई दुनिया से कज़ा हाय हाय, ज़ौजाए महबूब खुदा हाय हाय। आज है गमगीन नबी ओ अली, आज है गमगीन नबी ओ अली, फातिमा है महवे बुका हाय हाय, कर गई दुनिया से कज़ा हाय हाय, ज़ौजाए महबूब खुदा हाय हाय। साथ नबी का दिया हर एक कदम, हो गई वो आज जुदा हाय हाय, साथ नबी का दिया हर एक कदम, हो गई वो आज जुदा हाय हाय, कर गई दुनिया से कज़ा हाय हाय, ज़ौजाए महबूब पे खुदा हाय हाय। मोमिनो इस्लाम की ये मोहसिना, मोमिनो इस्लाम की ये मोहसिना, होती हैं दुनिया से विदा हाय हाय,
کر گئی دنیا سے قضا ہائے ہائے زوجہ محبوب خدا ہائے ہائے جس کے لیے سال ہوا حزن کا جس کے لیے سال ہوا حزن کا چاہتی ہیں وہ سوئے بقا ہائے ہائے کر گئی دنیا سے قضا ہائے ہائے زوجہ محبوب خدا ہائے ہائے کہتا ہے یہ ہر ایک شیعہ پیٹ کر کہتا ہے ہر ایک شیعہ سر پیٹ کر سانحہ کیسا ہوا یہ ہائے ہائے کر گئی دنیا سے قضا ہائے ہائے زوجہ محبوب خدا ہائے ہائے کر گئی دنیا سے قضا زوجہ محبوب خدا ہائے ہائے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا یا حسین حسین یا یا حسین حسین یا محمد حسین علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام محمد السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابو القاسم یا رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زیارت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، السلام علیکہ یا ام الائمۃ الطاہرین، السلام علیکہ یا ام المومنین، السلام علیکہ یا اول المومنات، السلام علیکہ یا خالصۃ المخلصات، السلام علیکہ یا سیدۃ الحرام و ملائکۃ البتاہ، السلام علیکہ یا اول من صدقت برسول اللہ من النساء، السلام علیکہ یا من وفتا بالعبودیت حق الوفاء واسلمت نفسها وانفقت مالها لسید الانبیاء، السلام علیکہ یا قرینۃ الحبیب اللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زیارت فاطمہ بنت اسد، السلام علی نبی اللہ، السلام علی رسول اللہ، السلام علی محمد سید المرسلین، السلام علی محمد سید الاولین، السلام علی محمد سید الآخرین، السلام علی من بعث اللہ ورحمت العالمین، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا فاطمہ بنت اسد ایہا السمعۃ، السلام علیکہ یا ایہا الصدیق المرتضی، السلام علیکہ یا ایہا التقی نقی، السلام علیکہ یا ایہا الکریم رضائے، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولا یا غریب الغربا، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیکہ یا مغیث شیعت دوار فی یوم الجزا، السلام علیکہ یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا شریکۃ القرآن، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللہم اللهم صلی صل محمد وآل محمد وعجل فرجہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتکى والیک المؤول فی شدت ورخاء، اللہم صلی علی محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وفرجنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا
قريبا كلمح البصر وهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان والنصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 السات 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم